بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قول اللہ کی طرف سے آج انشاءاللہ میں دوسرے پارے کا پہلا رکوع اس کی گرامر کے لحاظ سے میں اس کو حل کروں گا۔ سیقول السفہاء، سا کا مطلب ہے عن قریب، یقول یہ لفظ پہلے گزر چکا ہے۔ یقول السفہاء، سفہاء یہ سفیہ کی جمع ہے۔ پچھلے پارے کے یعنی پہلے پارے کے آخر میں بھی یہ گزرا ہے کہ ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، تو سفیہ کا مطلب بے وقوف ہوا، سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں، اور سفہاء اس کی جمع آتی ہے۔ جیسے شریف کی جمع شرفاء، غریب کی جمع غرباء، تو ایسے ہی سفیہ کی جمع سفہاء۔ سیقول السفہاء من الناس، من کا معنی سے، الناس کا معنی لوگ، ما ولاہم، ما کا مطلب کون سی چیز، کس چیز، ولاہم، ولا اصل میں تھا ولیا، صرفا کی طرح، ضربہ سے ملتا جلتا ہے، یہ اس کا معنی ہے پھیرنا۔ تو ولایا آخر میں چونکہ یا آ رہا ہے، میں نے بتایا تھا کہ واو الف اور یا جب آتے ہیں تو اکثر ان کی شکل چینج ہو جاتی ہے، تو ولایا سے بن گیا ولا۔ ما ولاہم، کس چیز نے پھیرا ان کو یعنی مسلمانوں کو، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی وہ والا قبلہ، کانوا علیہا جس پر یہ لوگ پہلے سے تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ یہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وکذالک، اور اسی طرح، واو کا معنی اور، کا معنی طرح، یہ لفظ بھی پہلے گزر چکا ہے۔ وکذالک، اور اس طرح، ذالک کا معنی یہ، جعلناکم، بنایا ہم نے تم کو، امتاً، ایک امت، وسطاً، معتدل، وسط درمیانی چیز کو کہتے ہیں، اعتدال کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دو انتہاؤں کی درمیان جو ہے وہ معتدل راہ کہلاتی ہے۔ اردو میں اس کی ہم مثال دیتے ہیں نا، اس کا اوسط یعنی اس کا ریشو یا اس کی شرح، تو وسط کا معنی درمیان۔ اور بنایا ہم نے تم کو درمیانی امت، لتکونوا شہداء، تاکہ ہو جاؤ تم، لی کا معنی تاکہ، لی اس لیے کہ تکونوا ہو جاؤ تم، شہداء گواہ، شہید گواہ کو بھی کہتے ہیں، شہید کو بھی کہتے ہیں، اور شہداء اس کی جمع آتی ہے، جیسے شریف کی جمع شرفاء آتی ہے۔ علی الناس، لوگوں پر، ویکون الرسول، اور ہو جائیں رسول، علیکم شہداء، تم پر گواہ۔ وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، القبلۃ، قبلے کو، التی وہ والا قبلہ، کنتا علیہا، کنتا ضربتا کی طرح ہے، کانا یکونو، کنتا کنتم، یہ ساری ڈیٹیل میں پہلے پارے میں بتا چکا ہوں تفصیل سے۔ کنتا علیہا، تھے آپ جس کے اوپر، الا مگر صرف اس لیے، لنعلم، تاکہ جان لیں ہم، من اس شخص کو، یتبع الرسول، جو رسول کی اتباع کرتا ہے، یتبع یضرب سے ملتا جلتا ہے، یتبع اتباع کرنا، یعنی نہیں بنایا ہم نے قبلے کو، وہ والا قبلہ جس پر آپ پہلے سے تھے، مگر صرف اس لیے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں یا ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن اس شخص سے، یعنی جان لیں ہم رسول کی اتباع کرنے والے کو اس شخص سے جدا کر کے، یعنی اس شخص سے ممتاز کر کے، من ینقلب، جو ینقلب پیچھے پھرتا ہے، انقلاب کا معنی ہوتا ہے بالکل کسی چیز کو الٹ دینا، قلب، دل کو قلب کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ ہر وقت الٹتا پلٹتا رہتا ہے، حرکت کرتا رہتا ہے، تو ینقلب انقلاب سے نکلا ہے، یضرب سے ملتا جلتا ہے، تاکہ ہم جان لیں ان لوگوں کو جو رسول کی اتباع کرتے ہیں، ان سے جدا کر کے جو پلٹ آتے ہیں، علی عقیبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل، عقب ایڑی کو کہتے ہیں، اور عقیبین دونوں ایڑیاں، عقیبیہ اس شخص کی دونوں ایڑیاں۔ عربی میں جب عقیبین یا کوئی بھی ایسا لفظ جو تثنیہ ہو، جیسے رجلانی، دو آدمی، رجلینی یہ بھی دو آدمی، تو جب ان کی نسبت ہوتی ہے کسی شخص کی طرف تو یہ نون غائب ہو جاتا ہے، جیسے رجلینی دو آدمی، رجلیہ اس شخص کے دو آدمی، تو اب یہاں نون غائب ہو جائے گا، تو یہ لفظ تھا اصل میں عقب، عقب کہتے ہیں ایڑی کو، عقیبینی دونوں ایڑیاں، عقیبیہ اس شخص کی دونوں ایڑیاں، اور یہ جو ممن ینقلب ہے یہ اصل میں تھا من الگ تھا، من الگ ہے، اور من کا معنی جو کہ، تو اب آپ اس کا ترجمہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، میں اس کو آسان زبان میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں۔
اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو وہ قبلہ جس پر آپ تھے مگر صرف اس لیے بنایا لنعلم تاکہ ہم جان لیں من یتبع الرسول کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے من اس شخص سے کا تعلق ہے جاننے سے، یعنی جان لیں ہم رسول کی اتباع کرنے والے کو اس شخص سے الگ کر کے جو ینقلبو انقلاب کرتا ہے یعنی پلٹ آتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل، کون رسول کی اتباع کر کے آگے بڑھتا ہے اور کون الٹے قدم واپس چلتا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے پچھلے قبلے کو قبلہ بنایا تھا، جو میں انشاءاللہ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ وَإِن كَانَتْ اور تھا یہ کام، تھا یہ یعنی کانت کا معنی تھا یہ، لَكَبِيرَةً بہت بڑا، الا مگر صرف ان لوگوں پر، عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر ہدى اللہ ہدایت دی جن کو اللہ نے، یعنی یہ قبلے کا حکم تبدیل کر لینا بڑا مشکل حکم تھا مگر صرف ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ ہدى اللہ، ہدا اصل میں ہدایا تھا، ضربہ کی طرح یا کو الف سے چینج کر لیا۔ وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیضیع کہ وہ ضائع کر دے، یضیع یکرمو کی طرح ہے، اصل میں تھا یضیع یکرمو تو یضیع بنا دیا، اضاعت اردو میں استعمال ہوتا ہے، مال کی اضاعت ضائع کرنے کو کہتے ہیں۔ نہیں اللہ تعالیٰ لیضیع ایمانکم کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو، ان اللہ بالناسی بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ لرؤوف الرحیم بہت رؤوف بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، یعنی رؤوف کا معنی شفیق ہے بہت زیادہ اور رحیم کا معنی رحم کرنے والا۔ قد نرا تحقیق ہم دیکھتے ہیں، نرا اصل میں تھا نرایو نسمعو کی طرح، نسمعو رؤیت سے نکلا یہ، رؤیت دیکھنے کو کہتے ہیں، جیسے رؤیت ہلال، تو نرایو سے بنا دیا نرایو اور پھر اس کو اور عربوں نے شارٹ کر دیا نرا، تو اس لیے یہ نرا پڑھا جاتا ہے یہ نرایو، جیسے نسمعو نضربو اس طرح سے۔ قد نرا تحقیق دیکھتے ہیں ہم، تقلب وجہی کا آپ کے وجہ کا پلٹنا، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، تقلب ابھی قلب سے کی میں نے تفصیل بتائی، قلب پلٹنے کو کہتے ہیں، دل کو بھی قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹتا رہتا ہے، تو تقلب کا معنی بھی پلٹنا، ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا پلٹنا، فی السمائی آسمان کی طرف، فا تو ہم لا کا مطلب بھی تاکید، نولینکا یعنی یہ جو فلا نولینکا ہے اس میں فا الگ ہے، لام الگ ہے، نولی الگ ہے، نولین الگ ہے اور کا الگ ہے، تو فا کا مطلب تو، لام کا مطلب تاکید، نولین نولی سے نکلا ہے، نصرفو کی طرح، نضربو کی طرح، نولی پھیر دیں گے ہم، ضرور بالضرور پھیر دیں گے ہم، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ اے محمد آپ کو ہم پھیر دیں گے، قبلتاً اس قبلے کی طرف، ترضاها جس سے راضی ہوں گے آپ، ترضا اصل میں ترضیو تھا، یا کو الف سے بدل دیا، تضربو کی طرح ہے، تسمعو کی طرح ہے، یعنی وہ قبلہ جس سے آپ خوش ہوں گے ہم اس قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے۔ فَوَلِّ پس ولی امر بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فعل مضارع معلوم ہوتا ہے، جیسے تضربو ہے، تضربو شروع میں تا گرا دی جائے اور آخر کو ساکن کر دی جائے، پہلا حرف چونکہ ضاد ساکن ہے تو الف لے آئے شروع میں تو اضرب بن گیا، اگر پہلا حرف ساکن نہ ہوتا تو شروع میں الف نہ لے کر آتے، تو فولی یہ اصل میں فا الگ ہے، ولی اصل میں تھا تولیو تصرفو کی طرح، تضربو سے ملتا جلتا ہے یہ، تولیو کو معنی پھیرتے ہیں ہم، پھیرتے ہو تم، یا پھیرنے کے معنی میں آتا ہے، تو اب یہاں امر کیسے بنائیں گے، تو ولیو سے شروع میں تا کو حذف کیا تو ولیو بن گیا، آخر میں یا کو حذف کر دیا، جب امر بناتے ہیں تو آخر حرف کو اگر واو الف یا آ رہا ہے تو اس کو ساکن کرنے کے بجائے اس کو حذف ہی کر دیتے ہیں، تو ولیو سے بن گیا ولی کا معنی پھیر تو، فا ولی پس پھیر تو، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطرن جانب، المسجد الحرام مسجد حرام کی، شطر کہتے ہیں جانب کو، تو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھیر اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، وحیثو ما کنتم حیثو کا معنی جہاں بھی، حیثو ما یہ پورا ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، حیثو ما اور جہاں بھی، کنتم تم ہو، فولو تو پھیرو اپنے چہرے کو، ولو جمع کا صیغہ ہے، ولی کا معنی یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ولو اصل میں تھا تولونا تضربونا کی طرح،
تو تولونا سے جب امر بنایا تو شروع میں تا کو ہٹا دیا اور آخر میں نون کو ہٹا دیا، تو کیا بن گیا ولو، فولو تو پھیرو تم سب وجوہکم اپنے چہروں کو، وجہ کی جمع وجوہ آتی ہے، شطرہ مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ البتہ تحقیق جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ یہی حکم برحق ہے، مِن ربہم ان کے رب کی طرف سے ہے، وَمَا اللَّهُ واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل غافل عما یعملون ان اعمال سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، وَلَئِن اور واو کا معنی اور، لام تاکید کے لیے ہے، ان کا معنی اگر، وَلَئِن اور اگر، اتیتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لائے، اتیتا کا معنی آنا بھی ہوتا ہے، یہاں لانے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے ضربتا کی طرح، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور اگر آپ لے آئے ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی، بِكُلِّ آیَةٍ ہر قسم کی دلیل، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ما کا معنی نہیں، تبعو کا معنی اتباع کرنا، قبلتا کا معنی آپ کا قبلہ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے پاس ہر قسم کی دلیل لے آئے تو بھی یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، وما انتا اور نہیں ہے آپ، بتابعین اتباع کرنے والے، قبلتہم ان کے قبلے کی، وما بعضہم اور نہیں ہے ان میں سے بعض، بتابعین اتباع کرنے والے، قبلت بعض کے قبلے کی، یعنی یہ خود ایک دوسرے کی قبلے کی اتباع بھی نہیں کریں گے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ واو کا معنی اور، لام تاکید کے لیے، ان کا معنی اگر، ان اتبعت اگر اے محمد آپ نے اتباع کی، اتبعت یہ ضربتہ کی طرح ہے اتباع کرنا، اگر آپ نے اتباع کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، اہواء ہوا کی جمع ہے، ہوا خواہشات کو کہتے ہیں، حرص و ہوا، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی، من بعد ما جاءک من العلم بعد اس کے کہ آ گیا آپ کے پاس علم، انکا بے شک آپ، اذن کا میں نے تفصیل بتائی تھی، اذن اذ کان کذا یعنی اگر ایسا ہوا تو آپ ہو جائیں گے لمن الظالمین ظالمین میں سے، الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ دی ہم نے جن کو کتاب، آتینا یہ پہلے کافی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، اکرمنا کی طرح ہے عطا کرنا، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یعرفونہ پہچانتے ہیں ہو اس نبی کو، کما ایسے، یعرفون ابناءہم جیسے وہ پہچانتے ہوں اپنے بیٹوں کو، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، ابنا اس کی جمع آتی ہے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ایک فریق ان لوگوں میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ چھپاتا ہے حق کو، یکتمون کتمان سے نکلا ہے چھپانا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے بھی ہیں، الحق من ربک حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن پس ہرگز نہ ہو جائیں آپ، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، ممترین شک کرنے والے۔ دوسرے پارے کا میں پہلا رکوع اس کی تفسیر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، عن قریب بے وقوف لوگ کہیں گے لوگوں میں سے کہ مسلمانوں کو اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس قبلے کی طرف رخ کر کے یہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، قل للہ المشرق والمغرب اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تقریباً 16 سے 17 مہینے آپ نماز پڑھتے رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو قبلہ بنایا تھا، کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ مکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے کہ اس طرح سے آپ نماز پڑھتے کہ رخ آپ کا بیت اللہ کی طرف بھی ہو جائے اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو جائے، یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کعبہ کی طرف بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا۔ لیکن مدینہ میں ایسا نہیں تھا،
کیونکہ مدینہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو بالکل اس کے اپوزٹ میں قبلہ تھا، یعنی کعبہ شریف تھا۔ 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے اس امید پر کہ شاید جبریل علیہ السلام آئیں اور قبلے کی تبدیلی کا حکم دے دیا جائے، کیونکہ آپ کی شدید خواہش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز، کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور قبلے کی تبدیلی کا حکم دے دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر اپنے رخ کو مکمل تبدیل فرمایا، اور تمام صحابہ نے اپنے رخ کو پھیرا ہے، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ جب تک امام باقاعدہ چل کے مخالف سمت میں آ کے نہ کھڑا ہو، یعنی جیسے جو آخری صف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کے تشریف لائے ہیں، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالف سمت میں رخ فرمایا، اور صحابہ کرام نے فوراً اپنے رخ کو چینج کر لیا۔ نماز مکمل ہوئی ہے تو یہ خبر پھیلنا شروع ہوئی، اور جہاں جہاں خبر جاتی رہی، بنو سلمہ کے لوگ، قبیلے کے لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، وہاں اطلاع پہنچی، تو نماز کے دوران ہی ان کو خبر ملی، اور ان سب نے اپنے رخ کو تبدیل کر لیا۔ جب یہ حکم نازل ہوا ہے تو یہود نے اس پہ بہت زیادہ واویلا کرنا شروع کیا، پروپیگنڈا کرنا شروع کیا، کیونکہ یہود اور نصارہ کا مشترک قبلہ تھا بیت المقدس، تو اس پہ بہت زیادہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ ان کا تو قبلہ ہی ایک نہیں ہے، یہ تبدیل ہو رہا ہے، تو یہ گویا یعنی اس پر یہ الزام لگایا جانے لگا کہ بھئی یہ کیسا خدا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نبی ہیں، ان کو ابھی تک یہی نہیں پتہ کہ انہیں کس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی، کبھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کبھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس میں اہل یہود کو اس بات کی بھی تکلیف تھی کہ ان کا جو قبلہ تھا ان کے باپ دادا سے چلا آ رہا تھا، بنی اسرائیل کے تمام پیغمبر وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو ان کو اس سے بھی ایک تکلیف ہوئی کہ ہماری جو ایک روحانی وراثت تھی اس کو بھی گویا کہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تو بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ قرآن نے جس انداز سے مسلمانوں کو تسلی دی ہے، بار بار تسلی دی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قدر پروپیگنڈا کیا گیا، اور مسلمانوں کو اور اہل اسلام کو کس قدر اس بارے میں اذیت دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی پر جو اعتراضات کیے گئے تھے اس کا جو بنیادی جواب دیا، وہ بنیادی جواب یہ کہ بھئی للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ قبلے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ یکسوئی ہو اور ایک طرف رخ کر کے نماز ہو۔ ظاہر ہے وہ قبلہ جو ہے وہ خدا نہیں ہے، وہ گاڈ نہیں ہے، وہ تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یکسوئی کے ساتھ عبادت ہو سکے۔ کیونکہ قبلے کی حکمت کیا ہے کہ اگر قبلہ نہ ہوتا مسلمانوں کا کوئی ایک، تو کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا، کوئی دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا، حج کہاں کرتے، اور عاشقین جو ہیں وہ اللہ کے گھر کی زیارت کیسے کرتے، کوئی گھر ہی متعین نہ ہوتا، اور جماعت کی نماز کیسے قائم ہوتی۔ جماعت کی نماز کے لیے تو ضروری ہے کہ سب کا رخ ایک ہی سمت میں ہو، تو وہ انسانوں پر اگر اس کی تعین چھوڑ دی جاتی تو اختلاف رائے ہوتا، کوئی کہتا ادھر رخ ہونا چاہیے، کوئی کہتا ادھر رخ ہونا چاہیے۔ تو بنیادی مقصد قبلے کا ہے اجتماع قلب، اور مسلمانوں کی جمعیت، یعنی ایک جمعیت پیدا ہو، مسلمانوں میں وحدت پیدا ہو، سب کا رخ ایک ہی طرف ہو، جہاں بھی دنیا میں جائیں تو عبادت کے لیے ایک ہی طرف رخ کریں، وہ دعاؤں کے لیے، عبادت کے لیے۔ تو اب اس کے یہ بیت المقدس کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ جہاں چاہے حکم دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے دوسرے مقام پہ آتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو، ولکن البر من اتقى، نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی دیکھو کہ کس وقت اللہ کا کیا حکم ہے۔ پہلے اللہ کا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو، وہی نیکی تھی، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ کعبہ کی طرف رخ کرو، تو یہی نیکی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کعبہ کو قبلہ بنانے میں اور بہت ساری حکمتیں تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان حکمتوں کو بیان نہیں کیا۔ یقیناً حکمتیں ہیں جو میں انشاءاللہ ابھی کچھ ان حکمتوں پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے، جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں، اصل مقصد ہے اس عبادت معبود کی رضا، اس معبود کو خوش کرنا۔ تو وہ معبود اگر ہمیں حکم دے دے کہ مشرق کی طرف رخ کرو تو ہم مشرق کی طرف رخ کریں گے، وہ کہے شمال کی طرف رخ کرو تو ہم شمال کی طرف رخ کریں گے، اس نے کہہ دیا کہ کعبے کی طرف رخ کرو تو ہم کعبے کی طرف رخ کریں گے۔ تو اصل یہ چیز ہے جو کہ جس کی رعایت ہمیں زیادہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے قبلے کا رخ کو چینج کر دیا تو بیوقوف لوگوں پر اس پر اعتراض ہوگا، اور وہ کیا کہیں گے کہ ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا، جس قبلے کی طرف یہ خود رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اس قبلے سے کس نے ان کو پھیر دیا ہے۔
اے نبی جواب دیجیے اللہ کے لیے مشرق بھی ہے اور اللہ ہی کے لیے مغرب بھی، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جب حکم چینج کر دیا تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی سمجھ میں فوراً آ جائے گا کہ بھئی وہی اللہ جس نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تھا وہی اللہ کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو یہی سیدھا راستہ ہے، اب اسی کو فالو کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس سیدھے راستے کی طرف اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جن کو ہدایت نہیں ملتی وہ اعتراضات میں لگے رہتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی معتدل امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پھر رسول تم پر گواہ بن جائیں۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح، کیا مطلب؟ اللہ نے اس وقت صحابہ کرام کو سیدھے راستے کی ہدایت دی اور وہ اعتراضات میں نہیں پڑے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف رخ کیا ہے، تمام صحابہ بلا چون و چرا بغیر کسی اعتراض کے فوراً گھوم گئے۔ یہ ہے اعلیٰ درجے کی اطاعت جو اس امت کے حصے میں آئی ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو اس طرح سے ہم نے تم کو کیا بنایا، امت معتدل۔ وسط کہتے ہیں عربی میں درمیانی چیز کو، بالکل معتدل، دو انتہاؤں کے درمیان۔ وسط کس لحاظ سے اللہ نے امت کو کہا ہے، یہ بہت ایک جامع لفظ ہے، اور اس امت کے لیے اس سے زیادہ فضیلت والا شاید کوئی لفظ قرآن میں دوسرا استعمال نہیں ہوا، اور اس سے اسلام کی حقانیت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ دیکھیے عقیدے میں اعتدال کیا ہے کہ آپ درمیان میں رہیں۔ یہود و نصارہ نے کیا کیا، جب پیغمبر سے محبت میں آئے تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ یہ پیغمبر سے محبت میں غلو۔ دوسری طرف پیغمبروں کی مخالفتیں اگر آپ ان کی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرو، تو اس میں کیسے لیت و لال سے کام لے رہے ہیں اور کتنے اعتراضات کر رہے ہیں، جس کی مثالیں سورہ بنی اسرائیل سورہ بقرہ میں بھری ہوئی ہیں، جو میں پچھلے دروس میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ یعنی ایک طرف پیغمبر سے عقیدت محبت اتنی ہے کہ اللہ کا بیٹا بنایا جا رہا ہے، ان کو شرک کیا جا رہا ہے، اور مخالفت یہاں تک کہ پیغمبر کی بات کو فالو نہیں کیا جا رہا۔ جبکہ ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عبد قرار دیا ہے، اللہ کا بندہ۔ کسی ایک صحابی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو حد سے زیادہ بڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ عبد ہے یہ امت من حیث الامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اللہ کا بیٹا مانتی ہے نہ کوئی اور مخلوق مانتی ہے۔ اللہ کے بندے تھے، انسان تھے، عبداللہ کے بیٹے تھے، اور عاجز تھے اللہ کے سامنے جیسے سب عاجز ہیں۔ لیکن اطاعت میں امت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی حرص دکھائی ہے کہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں گھوم رہے ہیں تو صحابہ اس کا بھی انتظار نہیں کر رہے کہ بھئی سلام پھیرنے کے بعد ہم نبی سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے جان کر کیا یا غلطی سے کیا یا کیا ہوا ہے۔ نبی کے عمل کو دیکھ کر کے بس نبی کا عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کے تشریف لائے اور کعبے کی طرف رخ کیا، ادھر تمام صحابہ کعبے کی طرف گھوم گئے، اور ادھر خبر ملتی ہے بنو سلمہ کو کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، تو وہ بھی نماز کے دوران ہی اپنے رخ کو چینج کر لیتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ درجے کی اطاعت مگر اعتدال کے ساتھ، یہ ہے عقیدے کا اعتدال اس امت میں۔ دوسرا عملی اعتدال بھی اس امت میں۔ عقیدے کا اعتدال تو یہ کہ نہ نبی کی شان کو بڑھایا، اللہ کے برابر کر دیا، اور نہ گھٹایا۔ آپ آخری نبی ہیں اور اللہ کے سچے نبی ہیں۔ دوسرا عملی اعتدال میں نے بتایا کہ پچھلی امتوں میں یہود و نصارہ نے ایک طرف دین میں اتنی شدید تحریف کی ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ ہے، اور خود ان کی تاریخی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ چند ٹکوں کے بدلے میں تورات کی آیات کو بیچ دیا کرتے تھے، اللہ کے حکم کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ دوسری طرف عبادت میں اتنا غلو کہ رہبانیت اختیار کر لی، جنگلوں میں نکل گئے، دنیا کو ترک کر دیا اور ساری زندگی جنگلوں میں عبادت میں گزار دی، نکاح سے اجتناب کرنا شروع کر دیا۔ آج بھی آپ کو عیسائیت میں یہ چیز ملے گی کہ نکاح سے اجتناب کر کے عبادت میں وقت گزارو تو یہ زیادہ فضیلت ہے، حالانکہ تورات انجیل میں کہیں بھی اللہ نے نکاح سے اجتناب کا حکم نہیں دیا، مگر یہ کہ خود اپنی طرف سے غلو کر کے عبادت میں غلو کرنا شروع کر دیا اور رہبانیت اختیار کی۔ یعنی اطاعت میں اتنا غلو کہ جس چیز کا حکم نہیں دیا جا رہا اس پر بھی آ رہے ہیں، اور عبادت کی اتنی کثرت کر رہے ہیں کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے جنگلوں میں نکل گئے۔ اور دوسری طرف اللہ کی نافرمانی اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ تورات اور انجیل کی آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، ان کی تفسیر میں تحریف کر دیتے ہیں۔
تو اس امت میں یقیناً ایسے لوگ موجود ہیں، مگر من حیث الامہ اس امت میں اتنی بڑی گمراہی نہیں ہے۔ یہ امت عبادت بھی کرتی ہے اعتدال کے ساتھ، حقوق کا بھی خیال کرتی ہے، حقوق اللہ کا بھی خیال کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ ایسا جرم بھی نہیں کیا کہ چند ٹکوں کے بدلے میں اس امت نے اس قرآن کو بیچ ڈالا۔ 1400 سال گزر گئے مگر آج قرآن بھی محفوظ ہے اور اس کی تفسیر بھی الحمدللہ محفوظ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ امت میں کچھ لوگ ایسے یقیناً ہیں جو یہود و نصارہ کے راستے کو فالو کر کے افراط و تفرید کا شکار ہوئے، اور ایسے لوگ از روئے حدیث موجود رہیں گے، لیکن پوری امت اس پر نہیں آئی، پوری امت میں الحمدللہ تحریف نہیں ہوئی۔ اور حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، پوری امت کبھی خراب نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ معاملات میں بھی اعتدال دیکھیں اس امت کا۔ معاملات میں اعتدال میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک طرف ہمارے پاس دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام ہے جو امریکہ میں نافذ ہے کہ شخصی ملکیت، جو انسان جو کچھ کما رہا ہے اس کا مالک ہے، تو اس ملکیت میں اتنا غلو کیا کہ کمانے کے طریقوں میں اتنی زیادہ انہوں نے چھوٹ دے دی ہے کہ کوئی عورت اگر اپنے جسم کو بیچ کے پیسہ کماتی ہے تو اس کو بھی حلال کر دیا انہوں نے، اور بیہودہ اشتہارات کے ذریعے پیسے کمانے کو بھی حلال کر دیا انہوں نے، یعنی جو اخلاقی اقدار تھی، سود بھی حلال کر دیا انہوں نے۔ تو اخلاقی اقدار تھی وہ بھی، اس کو بھی کراس کر دیا انہوں نے کہ بھئی جو انسان اتنا خود مختار ہے کہ جو جس طرح سے چاہے پیسہ کما سکتا ہے، صرف چند ایک ریاستی قوانین ہیں ان کی اس کو پابندی کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کھلی چھوٹ ہے اس کو، یہ بھی غلو ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کمیونزم اور سوشلزم، اس میں بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ آپ جو کچھ کما رہے ہیں محنت کر کر کے آدھے ہو جائیں مگر وہ آپ کا نہیں ہے بلکہ وہ سارا حکومت کا ہے۔ تو اسلام نے اس کے درمیان میں اعتدال کا راستہ دیا کہ انسان جو کچھ کمائے گا وہ حکومت کا نہیں ہے، وہ ہے انسان کا، مگر اس کی کچھ حدود ہیں، غیر اخلاقی طریقے سے وہ نہیں کما سکتا، سود کے ذریعے وہ نہیں کما سکتا، پھر جتنا کمائے گا تو اس میں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اس میں رشتہ داروں کا بھی حق ہے اور غرباء اور مساکین کا بھی حق ہے، اس کو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، قربانی بھی کرنی پڑے گی، فطرہ بھی دینا پڑے گا۔ اگر وہ خود کھاتا ہے، اس کا پڑوسی بھوکا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو آپ شخصی ملکیت، یعنی شخصی ملکیت کا تو اسلام قائل ہے، مگر ایسی شخصی ملکیت نہیں ہے کہ آپ اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جائیں اور آپ کا پڑوسی بھوکا سوئے، بلکہ آپ کو اس میں سے خرچ کرنا پڑے گا، رشتہ داروں کو بھی دینا پڑے گا اور غرباء اور مساکین کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے امت وسط، اعتدال والی امت، کہ مالی معاملات میں بھی اللہ نے اس امت کو معتدل بنایا ہے۔ حقوق کے معاملے میں آپ دیکھ لیں، حقوق العباد میں ایک طرف یورپ میں خواتین کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، وہ خود اس کے معترف ہیں، ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اتنا ظلم اور زیادتی، لیکن جب انہوں نے خواتین کے حقوق دیے ہیں تو مردوں کے برابر لا کے کھڑا کر دیا ان کو، یعنی عورت اور مرد کا فرق ختم کر دیا، بالکل وہی حقوق ہیں جو مرد کے حقوق ہیں۔ یہ بھی اعتدال سے بڑی ہوئی چیز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مرد میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں وہ عورت میں نہیں رکھی ہیں، اس کا تعلق مشاہدے سے ہے۔ مرد کے بازو میں طاقت زیادہ ہے، مرد میں بہادری زیادہ ہوتی ہے، قوت فیصلہ زیادہ ہوتی ہے، تو یہ تو جو ماہر نفسیات ہیں وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب عورت اور بیوی اور میاں میں فرق ہی ختم ہو گیا تو گھر کا سربراہ کون ہوگا یہ تصور ان کے معاشرے سے نکل گیا، کیونکہ سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک درجہ آپ سے مقام میں زیادہ ہو۔ تو اب گھر کا سربراہ ہی نہیں ہے کوئی، عورت کی بھی اسی طرح چلتی ہے جس طرح مرد کی چلتی ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جیسے کوئی ملک کسی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا، اسی جیسے کوئی محلہ کسی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا، ایسے ہی کوئی گھر بھی کسی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو غلو کیا خواتین کے حقوق میں، اور آج بھی افراط و تفرید کا وہ لوگ شکار ہیں۔ ایک طرف خواتین کے حقوق اتنے زیادہ دے دیے کہ مردوں کے برابر لا کے کھڑا کر دیا، مگر دوسری طرف مرد پہ الگ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے اور عورت کی ذمہ داری خود اس کے کندھوں پہ ڈالی جا رہی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے جیسے اسلام نے کہ مردوں کو حقوق تو دے دیے مگر ساتھ ساتھ عورت کی تمام تر ذمہ داری اسلام نے مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہے۔ وہ کمائے گا اور اپنی عورتوں کو کھلائے گا، عورت کھائے گی کھلائے گی نہیں، وہ ساری ذمہ داری مردوں کے کندھوں پہ شریعت نے ڈال دی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ مردوں کے کندھوں سے ذمہ داریوں کو اتار دیا۔ اب کیا ہے، وہاں نکاح کا رواج ختم ہو گیا، عورت کو گرل فرینڈ بنانے کے لیے تو لوگ تیار ہیں اور عورت کو حقوق اس لحاظ سے دینے کے لیے تیار ہیں، مگر عورت کا ایک بہت بڑا حق کہ وہ کسی کی بیوی بنے، کسی کی بہن بنے، کسی کی بیٹی بنے،
اتنے بڑے بڑے حقوق نام کے رہ گئے ہیں، مگر ان حقوق کے جو لوازمات تھے اور ان حقوق پر جو مرتب ہونے والے اثرات تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے۔ یہ امت افراط و تفریط سے بچی ہوئی امت ہے۔ اس پہ کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ سمجھدار لوگوں کے لیے اور جن کی عبرت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ خطاب دیا ہے۔ تو ہم اچھا، یہ ایک مثال اور میرے ذہن میں آئی ہے کہ دیکھیں ان ملکوں میں نکاح کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا، اتنا نکاح کا رواج ختم ہو گیا، گے سیکس ان کے معاشرے میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ کس قدر ایک عجیب چیز ہے کہ حلال اور جو اخلاقی چیز تھی وہ اس پہ پابندی ہو رہی ہے، اور جو بالکل ایک درندگی اور وحشیانہ عمل ہے اس کو کی باقاعدہ قانونی اجازت ہو رہی ہے۔ تو یہ مطلب ہے امت وسط کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے احکام کو فالو کرتی ہے اور ہر چیز میں اعتدال کے راستے پر رہتی ہے۔ آگے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو انبیاء کرام اور امتوں کی عدالت لگے گی، اللہ تعالیٰ جج بن کے ان کے درمیان فیصلہ کریں گے، اور اللہ انبیاء کرام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا تھا؟ تو وہ کہیں گے اللہ ہم نے پہنچایا تھا۔ تو ان کی امتیں کہیں گی کہ اللہ انہوں نے تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر میری امت گواہی دے گی کہ اے اللہ ان پیغمبروں نے صاف صاف تیرا پیغام اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا اور ان کی امت جھوٹ بول رہی ہے۔ انہوں نے چونکہ پیغمبر کے احکام کو فالو نہیں کیا تو اب اپنی جان چھڑانے کے لیے پیغمبروں پر الزام لگا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت سے پوچھیں گے، امت مسلمہ سے، کہ تمہیں کیسے پتہ چلا، تم کیسے گواہی دے رہے ہو اس بات کی کہ پچھلے پیغمبروں نے اپنی امتوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو یہ امت کہے گی کہ اے اللہ تو نے ہم پر جو کتاب نازل کی اور جو قیامت تک وہ کتاب محفوظ رہی ہے، اس کتاب میں تیرا یہ ارشاد ہم نے پڑھا ہے کہ میرے پیغمبروں نے اپنا پیغام صاف صاف اپنی امتوں تک پہنچایا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے برحق ہونے کی گواہی دیں گے کہ اے اللہ میری امت سچ کہہ رہی ہے۔ تو یہ ایک قیامت کے دن ایک عدالت قائم کی جائے گی اور اس میں یہ عمل ہوگا باقاعدہ گواہی کا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو سب کچھ پہلے سے جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جس اللہ نے قرآن میں یہ بتا دیا کہ نبی انبیاء نے اپنا پیغام، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے، اس اللہ کو اس پروسیس کی کیا ضرورت ہے، ان سارے مراحل کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگرچہ اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس دنیا میں ایک نظام بنائے ہوئے عدالتی نظام لگتا ہے، انسان اسی نظام سے مانوس ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو جب چاہیں جس کو چاہیں سزا دے دیں، جب چاہیں جس کو چاہیں جنت میں داخل کر دیں، لیکن ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو جیسے دنیا کا ایک نظام ہے اور انسان اس نظام سے مانوس ہے، اور یہی نظام پھر اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی قائم کریں گے تاکہ لوگوں پر حجت علی وجہ الکمال تمام ہو جائے اور ان لوگوں کو وہی نظام نظر آئے جو دنیا میں تھا، اسی طرح سے عدالتیں لگیں اور اسی طرح سے گواہیاں قائم ہوں۔ تو یہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت بالغہ نے اس کا تقاضا کیا کہ ایسا نظام ہونا چاہیے جس نظام سے یہ لوگ مانوس ہیں، جیسے کہ دنیا میں ہم عدالتی نظام دیکھتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ گواہ اسی کو بنایا جاتا ہے جس کی بات دونوں فریق مانتے ہیں، جس پر دونوں فریق کو اعتماد ہو۔ تو اس امت کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے اس کو گواہ بنایا جائے گا، اور یہ بتانے کے لیے کہ میری نظر میں اس امت کی کیا اہمیت ہے اور اس امت کے پیغمبر کی کیا اہمیت ہے۔ کیونکہ جب بھی آپ کسی کو گواہی کے طور پر لے کر آتے ہیں تو گواہی کی پہلی جرا ہوتی ہے۔ اگر وہ جرا سے پاک نکلا گواہی، یعنی وہ گواہ جو ہے جرا سے پاک نکلا تو پھر اس کی گواہی معتبر ہوتی ہے۔ تو گواہ ہمیشہ عادل ہی ہوتا ہے، غیر عادل شخص کبھی بھی گواہ نہیں بن سکتا۔ تو اس امت کا گواہ بنانا در حقیقت اللہ کا اس سے مقصد یہ ہوگا کہ اس امت کی فضیلت کو تمام امتوں پر ظاہر کر دینا۔ تمام امتیں اس امت کی فضیلت کی قائل ہو جائیں گی کہ بھئی ان کو گواہی کے طور پہ لایا جا رہا ہے، اس کا مطلب ان کو خصوصی پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ان کو اس امت کا خصوصی اعزاز و اکرام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی حکمت ہوگی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پہ گواہ بننا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ظاہر کرنا مقصود ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس امت کی اتنی فضیلت بیان کیوں کی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ اللہ نے بیان کر دی کہ یہ امت معتدل ہے۔ گواہی عادل آدمی کی قبول کی جاتی ہے،
اور یہ امت کیا ہے؟ امت معتدل، کیونکہ پچھلی امتوں نے اپنے پیغمبروں کو جتنا ستایا ہے اس امت میں الحمدللہ ایسا نہیں ہے۔ 1400 سال گزر چکے ہیں اور آج بھی اسلام الحمدللہ اسی طرح زندہ ہے، موجود ہے جس طرح 1400 سال پہلے تھا۔ تو یہ کندھوں پہ اسلام کی حفاظت کا بار اور اسلام کی احکام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جو بار اس امت نے اٹھایا ہے، یہ اس فرض کی ادائیگی امت الحمدللہ بحسن خوبی ادا کرتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن کی لفظی حفاظت بھی اس امت نے کی ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ کو لاکھوں حافظ ملیں گے، تورات کا شاید ایک حافظ بھی آپ کو نہ ملے۔ تو یہ امت کی فضیلت ہے، اور اس قرآن پر عمل کرنے والے بھی آپ کو لاکھوں کروڑوں ملیں گے، جبکہ پوری تورات اور پوری انجیل پر عمل کرنے والا آپ کو ایک یہودی یا ایک عیسائی بھی شاید پوری دنیا میں آپ کو نہ ملے۔ تو ایک فضیلت ہے جو اللہ قیامت کے دن اس امت کی فضیلت کو ظاہر کریں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ فرمایا جو پہلے قبلہ تھا جسے پھیر کے ہم نے وہ تبدیل کر دیا، تو پہلے اس قبلے پر ہم نے آپ کو اس لیے قائم رکھا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون رسول کی اطاعت نہیں کرتا۔ یعنی اللہ شروع سے ہی کعبے کو قبلہ بنا سکتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہلے بیت المقدس کو بنایا، بعد میں اس کو چینج کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم جہتوں کو اصل سمجھتے ہو، قبلے کو اصل سمجھتے ہو، یا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو اصل سمجھتے ہو۔ اصل حکم یہ نہیں ہے کہ رخ ادھر کر لو یا ادھر کر لو، اصل حکم یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کے رسول جس وقت جو حکم دے رہے ہیں اس حکم کو فالو کیا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ ہمیں پتہ چل جائے کون حقیقی معنوں میں رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون حقیقی معنوں میں رسول کا نافرمان ہے۔ تو یہ بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی۔ اور بھی کیا حکمت ہے وہ میں انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر کے بعد اس کو بیان کرتا ہوں۔ فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اگرچہ یہ عمل بہت مشکل ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم، اس حکم کو فالو کرنا یقیناً مشکل ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یہاں ایمان سے مراد ہے اعمال۔ ہوا یہ تھا کہ بعض صحابہ کو یہ اشکال ہوا کہ اب اصل قبلہ چونکہ کعبہ ہے تو ہم بیت المقدس کی طرف جو اتنے مہینے تک رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، کہیں ہماری وہ نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئیں، کیونکہ اللہ کے علم میں تو پہلے سے تھا کہ میں نے قبلہ چینج کرنا ہے، تو اصل قبلہ تو کعبہ ہوا۔ اس کا اللہ نے جواب دیا کہ اللہ ایسے نہیں ہے کہ تمہارے اعمال کو برباد کر دے، چونکہ اس وقت بیت المقدس کی طرف رخ کرنا وہ بھی اللہ کی اطاعت میں تھا، تو وہ حکم ضائع نہیں ہوگا اور اس میں تمہاری نمازیں اور اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی لوگوں کے ساتھ بڑا رؤوف اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ابھی تک تو اللہ نے پچھلی آیت میں کیا بتایا کہ عن قریب لوگوں کو اعتراض ہوگا جب ہم قبلے کا رخ چینج کریں گے، تو اب اس آیت میں اس قبلے کے رخ کو چینج کرنے کا آرڈر دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھنا اور پلٹنا یہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو پس تحقیق ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلتاً، اس قبلے کی طرف ترضاہا، جس قبلے سے آپ خوش ہیں، یعنی جس کی طرف آپ رخ پھیرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ آیت پہلے نازل ہوئی، اس میں اللہ نے امید دلا دی کہ فی الحال آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، لیکن عن قریب ہم یہ رخ چینج کر دیں گے آپ کا۔ آگے پھر وہ حکم چینج کر دیا، وہ آیت ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس اب آپ اپنے رخ کو پھیر لیجئے، اپنے چہرے کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی جانب۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور یہ صرف نبی کے ساتھ حکم نہیں ہے، حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اے مسلمانوں تم دنیا میں جہاں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، تم اپنے رخ کو پھیرو اسی بیت اللہ کی طرف۔ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ کا مطلب تم جہاں بھی ہو، مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو، تم نے اپنے رخ کو پھیرنا ہے قبلے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، رہا یہ مسئلہ کہ یہ غیر مسلمین اعتراض کر رہے ہیں، یہود و نصارہ اعتراض کر رہے ہیں، تو اللہ نے اس کا جواب دیا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ قبلے کا تبدیل ہونا یہ حکم بالکل برحق ہے، مِن رَبِّهِمْ، اور مسلمانوں کے رب کی طرف سے۔ یہ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تورات اور انجیل میں
آخری نبی کی جو بشارت تھی اس نبی کی علامات میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ان کا قبلہ کعبہ ہوگا، بیت اللہ ہوگا، بیت المقدس نہیں ہوگا۔ تو جو پڑھے لکھے یہود و نصارہ تھے وہ دلی طور پر جانتے تھے کہ یہ تو واقعی برحق نبی نکلے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اندر سے جانتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح حکم دیا گیا ہے اور رب کی طرف سے بالکل ٹھیک ٹھیک حکم دیا گیا ہے قبلے کا تبدیل ہو جانا، تو اس لیے ان کے اعتراضات کی فکر نہ کرو، یہ اندر سے جانتے ہیں کہ یہ واقعی برحق نبی ہے اور یہ تو ساری علامتیں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو یہ یہود و نصارہ کر رہے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ ضد اور ہر دھرمی میں اعتراضات کر رہے ہیں تمہارے اوپر، لہذا اے مسلمانوں تم لوگ غمزدہ نہ ہو اور جو اللہ نے حکم دیا ہے بس اسی کو فالو کرو۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور فرمایا کہ اے نبی اگر آپ اوت الکتاب یعنی جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے ان کے پاس لے آئیں بِكُلِّ آیَةٍ، ہر قسم کی دلیل بھی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو بھی انہوں نے آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ آپ کعبہ کے برحق ہونے کے درجنوں دلائل بھی پیش کر دیں تو ضد اور ہر دھرمی کا یہ عالم ہے کہ یہ پھر بھی آپ کے کعبہ کو فالو نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ نے بھی ان کے قبلے کو فالو نہیں کرنا کیونکہ اللہ نے آپ کا قبلہ چینج کر دیا ہے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور یہ خود ایک دوسرے کے قبلے کو بھی فالو نہیں کرتے۔ بیت المقدس سب کا قبلہ تھا مگر بیت المقدس میں بھی انہوں نے پارٹیشن کی ہوئی تھی اور یہ کہا تھا کہ عیسائیوں کا یہ والی جانب ہے اور یہودیوں کی جانب یہ والی ہے، تو وہاں بھی یہ اتنا اختلاف تھا ان میں کہ ایک دوسرے کے قبلے کو فالو نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کی طبیعت میں اتنی ضد ہو اور یہ آپ کے قبلے کو کسی صورت میں فالو کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، چاہے آپ سینکڑوں دلائل دے دیں، تو ان کے اعتراضات کی فکر کرنا اور ان اعتراضات کی فکر میں پریشان ہونا یہ فضول اور عبث حرکت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان اعتراضات سے متاثر ہو کر آپ نے بھی اپنا قبلہ نہیں چھوڑنا، تو لہذا جب کسی چیز کا کوئی اثر ظاہر ہی نہیں ہونا ہے کسی اعتراض کا، تو اس اعتراض کو خاطر میں لانا یا اس کی وجہ سے پریشان ہونا یہ ایک فضول اور عبث حرکت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، فرمایا اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ آپ کے پاس یقینی علم آ چکا ہے، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر یقیناً آپ بھی ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ان کی بات مان لی تو آپ ظالمین میں سے ہوں گے۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا امکان ممکن نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو فالو کرتے، تو در حقیقت امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ جب نبی کے لیے یہ حرام ہے کہ اس معاملے میں یہود و نصارہ کی پیروی کریں، تو امت مسلمہ کے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا کہ ان کے اعتراضات سے متاثر ہوں اور نبی کو مشورہ دینا شروع کر دیں کہ بھئی ہم کعبے کو چینج کر کے واپس بیت المقدسی کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، فرمائے جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ نبی کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لاکھوں لوگ ہوں ان میں آپ کا بیٹا آپ کو نظر آ جائے تو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ یار یہ اتنی ایک ہم شکل لوگ ہیں تو مجھے اپنا بیٹا پہچانا نہیں جا رہا ہے اس میں، باپ فوراً بیٹے کو پہچان لے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جھوٹے نبوت کے جتنے بھی دعوے دار گزرے ہیں یا گزریں گے، یا جتنے بھی ایسے لوگ جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی علامتیں ان سے ملتی جلتی کچھ علامتیں پائی جائیں تو اس کی وجہ سے نبی کو پہچاننے میں اشتباہ ہو سکتا ہو، تو فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے باپ کو اولاد کے پہچاننے میں اشتباہ ہو، جو کہ ظاہر ہے کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسے فوراً نبی کو پہچان گئے جب نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے علامات دیکھی ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، تو ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے میں رائی کے دانے کے برابر بھی شبہ نہیں ہے۔ تو اتنی ہٹ دھرم قوم جو ایسے نبی کو پہچانتی ہو جیسے باپ بیٹے کو پہچانتا ہے، ان کے اعتراضات کو خاطر میں لانا یقیناً عبث اور لغو حرکت ہے۔ فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جو حق کو چھپاتی ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ حق کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک جماعت ایسی ہے، اس لیے کہا کہ یہود و نصارہ میں بہت سے معتدل لوگ بھی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے ایمان بھی لا رہے تھے، اور جو کافر تھے ان میں بعض ایسے بھی تھے جو تورات اور انجیل کو پوری طرح جانتے نہیں تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان میں ایک جماعت، ایک فریق ایسا ہے جو تورات اور انجیل کو جانتا ہے، وہ خوب اچھی طرح پہچانتا ہے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم برحق ہے اور وہ جان بوجھ کر نافرمانی کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔